اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو صرف 11 بار 2 منٹ کے اندر دولت ہی دولت ہوگی۔ مجھے اس عمل نے 70 کروڑ کا مالک بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت کے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی جامع اور مختصر سورت ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے آسان سا وظیفہ، سیکنڈوں کا وظیفہ ہے، 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے پڑھنے کے 2 وقت ہیں۔ دونوں وقتوں میں آپ کسی ایک وقت میں اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ چاہے تو اس وقت میں آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنی آپ کی پیسوں کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے اس وظیفے کو جس کو بھی 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی بتایا، اپنی زندگی میں جس بھائی بہن نے صرف 1 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا، اس نے پھر زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں دیکھی۔ اس کی پیسوں کی پریشانی فوری طور پہ ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں موجود ہو، یہ وظیفہ آپ کو 2 خاص وقت ہیں اس وظیفے کے پڑھنے کے۔ ان دونوں خاص وقتوں میں سے کسی ایک وقت بھی اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ ساری زندگی آپ لوگ کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہمیں بتایا، آپ نے ہمیں ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری رزق اور پیسوں کی پریشانی فوری طور پہ ختم ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگ ہمیشہ مجھے کمنٹس میں کہتے ہو کہ ہمارے رزق کی جو ہے وہ پریشانی ہے، ہماری پیسوں کی پریشانی ہے، ہمارے اوپر بے شمار قرضہ ہے۔ اکثر آپ لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے، کیونکہ میری ویڈیوز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میری ویڈیو رزق اور دولت کے وظائف کو لے کر ہی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے گھر میں فاقے ہیں، جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تقریباً 99% جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں شدید مشکلات آ چکی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 2 وقت میں آپ کو وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو اس میں سے ایک وقت میں آپ کو بتا دوں گا، اس میں پڑھ لیں، یا دوسرا وقت جو ہے آپ کو جو اپنے حساب سے ٹائم آپ کے حساب سے بہتر لگے، آپ اس وقت میں یہ چھوٹا سا مجرب وظیفہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے یہ آسان ترین وظیفہ ہے، لیکن جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا آپ کو اسی ترتیب سے یہ عمل کر لینا ہے۔ اسے بالکل اسی ترتیب سے اگر آپ لوگ کر لو گے، جس ترتیب سے خود ہی عمل کرتا ہوں میں، خود یہ عمل جس ترتیب سے جس طریقے سے کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کر لو گے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے 2 طرح کے میسج آتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر ہمارے کام بن جاتے ہیں، آپ جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں ہمارا فوری طور پر کام بن جاتا ہے۔ اور کچھ میرے بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم نے 3-4 مرتبہ وظائف پڑھ لیے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک فائدہ نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وظائف جو ہیں وہ پڑھنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی پہلے آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کی بعد میں دنیا بنتی ہے، کچھ لوگوں کو فوراً دنیا مل جاتی ہے، لیکن آپ لوگ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآنی آیات پڑھو، اللہ پاک کا نام پڑھو اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس ترتیب سے بتاتا ہوں اسی ترتیب سے پڑھا کرو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بے دلی سے وظیفہ نہ کیا کرو، بے دلی سے، بے ترتیب سے اور جلد بازی میں وظیفہ نہ کیا کرو، اور جب بھی وظیفہ پڑھو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھا کرو۔
اور آپ لوگ وظیفہ جب پڑھنے لگو تو اس دوران کسی سے بات چیت ہرگز نہ کرو، پوری اپنی توجہ وظیفے پر دو، اور وظیفہ جب آپ لوگ شروع کرو تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ جب پڑھ لو تو اس کے بعد بھی نہ بتاؤ کہ آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھو، یہ بڑی جو ہے وہ ضروری باتیں ہیں، ان پر عمل کرو، ساتھ میں وظائف پڑھو، اور ساتھ میں میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی آپ کو لازمی کرنی ہے۔ آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کے وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہوگی، استغفار کی تسبیح پڑھو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف بھی پڑھیں، ہم پورا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں، اور طرح طرح کی جانے انجانے میں گناہ بھی کرتے رہیں، اور ہمارے وظائف اثر کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، بالکل اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ کو ان پہ عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، بس ہم کیا کریں، ہم بس جو ہے وہ صرف وظیفہ پڑھ لیں، وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر وظائف کی طرف آئیں، تمام گناہوں کو اپنے چھوڑ دیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں دیتے جائیں، جتنا ہو سکے 10-20 جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، اللہ پاک کی راہ میں آپ لوگ خرچ کرتے جائیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ آج کا وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وظیفے کو 2 وقت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا، ظہر کی نماز جیسے ہی ادا کرو، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے۔ اور دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت ہے، وہ وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ترتیب دونوں طریقوں کی ایک ہی ہے، صرف جو ہے وہ وقت کا فرق ہے۔ اب کسی بھی دن کر لو، اب آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، ایک ہی دن مطلب ظہر کے بعد پڑھ لیا، اور اسی دن آپ نے مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا، تو اسی طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اب وظیفہ درود پاک پڑھ کے شروع کر دیں۔ نماز جب پڑھ لیں ظہر یا مغرب کی، چاہیں تو ایک ایک نماز کے بعد پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کیا ہے، چھوٹا سا تو عمل ہے، آپ کو تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو جتنی مرتبہ پڑھ لو، زندگی میں جتنا پڑھو گے، یہ وظیفہ جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لو جتنا اس وظیفے کو پڑھو گے اتنی آپ کی رزق کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ جب وظیفہ شروع کرو تو کوشش کرنا ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ تسبیح آپ کو لے کر ہی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، کوئی سا بھی درود پاک آپ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لو، جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لو۔ میں نے 2-3 درود پاک بتائیں، آپ کو جو یاد ہو وہ آپ پڑھ لو، جو میں نے بتایا وہ پڑھ لو۔ 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین کرام درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس کی مشکلات و پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس طریقے سے آپ کے پاس اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی آپ لوگ 4 انگلیوں پر پڑھیں گے 12 مرتبہ۔ پہلی انگلی پر 3 مرتبہ، اس کے برابر والی انگلی جو ہے دوسری انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اس پر 3 مرتبہ، چاروں انگلیوں پر 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ آپ کو 12 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے، یا سلامو کا وظیفہ پڑھ لو۔ تو اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا۔ قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور معجزات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے۔ تو اس سورت کو آپ نے 11 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے یا غنی، یہ بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور اس عمل کی میں اپنے تمام جو میرے بھائی بہن پوری دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت عام ہے، سب کو اجازت ہے جو ویڈیو کو دیکھ کر وظیفہ پڑھنا چاہیں۔ ہاں، آپ آگے کسی کو اپنی طرف سے اجازت نہ دیجیے گا، آپ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو، اس مجرب ترین وظیفوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ظہر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوشش کریں نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفے کا طریقہ کار 1 مرتبہ دوبارہ سے سماعت فرما لیں تاکہ اس کو پڑھتے وقت کوئی بھی غلطی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ضائع جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی مراد کے لیے یا کسی مشکل کام کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، پھر 12 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ اب آگے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے وہ ہے سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ ہے وہ ہے یا غنی، یا غنی، یا غنی۔ اس کو آپ نے 12 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں 5 وقت کا بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دکھ تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے تمام بگڑے کام حل کر دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔